بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، دہشت گردی کے خطرات اور آئے روز رونما ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے پاکستان غیر محفوظ ملک بن چکا ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دواکی کے مصداق سیکورٹی فورسز کے سخت ترین اقدامات کے باوجود دہشت گردی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ پاکستان کا مشرقی بارڈر تو ہمارے ازلی دشمن بھارت کی وجہ سے غیر محفوظ تھا ہی، لیکن مغربی بارڈر یعنی افغانستان والا بارڈر بھی آہنی فینسنگ لگانے کے باوجود بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہماری موجودہ حکومت برادر اسلامی ملک کی سرزمین سے دہشت گردی رکوانے اور حالات معمول پر لانے کے لیے کچھ اقدامات کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں ان اقدامات کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں دہشت گردی کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل اور مشکلات اور ان کے حل کے حوالے سے مجوزہ اقدامات کے موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان دنیا میں شاید واحد ملک تھا جس نے دہشت گردی کو بڑے مؤثر انداز میں کنٹرول کر لیا تھا، لیکن بدقسمتی سے دہشت گردی دوبارہ شروع ہو چکی ہے، جس میں زیادہ تر پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں دہشت گردی کی اس نئی لہر کا ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جہاں تک ذمہ دار ہونے کا تعلق ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک میں کوئی اچھا واقعہ ہو یا کوئی برا ہو تو اس معاشرے کو کریڈٹ جانا چاہیے، اس ریاست کو کریڈٹ جانا چاہیے۔ اسی طرح برا کوئی واقعہ جیسے کہ دہشت گردی ایک برا فعل ہے، اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ شہری کو بھی جائے گا، معاشرے کو بھی جائے گا اور ریاست کو بھی جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں، آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو ذمہ داری کا معاملہ تو کوئی بھی ذمہ داری سے الگ نہیں ہو سکتا۔ البتہ کوئی جو جتنا بااختیار ہوگا، جس کے پاس جتنی طاقت ہوگی، جو جتنا اس معاملے میں آگے ہوگا، صف اول میں جو ہوں گے، ان پر ذمہ داری جو ہے زیادہ لاگو ہوگی۔ باقی یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مؤثر کنٹرول ہوا تھا، کبھی بھی دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا معاملہ ہی آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ چنگاری جو ہے اسے دبی ہوئی سمجھ، بجھی ہوئی نہ سمجھ، تو یہ راکھ کے اندر سے پھر نکل آتی ہے جب یہ کوئی بات مکمل طور پر ختم نہ ہوئی ہو، جیسے کہ یہ دہشت گردی کا ہی معاملہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فورسز کو اس لیے نشانہ بناتے ہیں کہ انہیں آپ سے اور مجھ سے کم خطرہ ہے یا خطرہ نہیں ہے۔ انہیں خطرہ تو فورسز سے ہی ہے نا، کہ فورسز انہیں مار دیں گی، لہٰذا ویسے بھی فورسز جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ ہوتی ہیں۔ ہاں، آپ یہ بھی دیکھتے ہیں نا، کچھ شہروں میں بھی جا کر فورسز پہ حملے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا اصل دشمن تو شہریوں کو نہیں سمجھتے نا، وہ اپنا اصل دشمن تو فورسز کو سمجھتے ہیں، جو ان پر گولی چلا رہے ہوتے ہیں یا بم چلا رہے ہوتے ہیں یا دھماکہ کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا رخ بھی جو ہوتا ہے نا وہ فورسز ہی کی طرف ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ دہشت گردی جو ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اس کا کنٹرول یا یہ ختم ہو جائے گی، یہ جب تک اس کو ایک آپ یوں کہیے کہ جب تک ایک بہت طویل پیریڈ اس پر نہیں گزرے گا کہ کوئی واقعہ نہ ہو، تو اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کبھی بھی کہ ختم ہوگی۔ دیکھیں، پے در پے واقعات ہو رہے ہیں، کبھی وقفہ ذرا بڑا آ گیا، کبھی وقفہ ذرا چھوٹا آ گیا، لہٰذا یہ کمی بیشی اس میں ہوئی ہے مختلف اوقات میں، یعنی وقفہ بڑھ گیا نہیں ہوئی۔ یا ایک وقت تو آپ کو یاد ہے پاکستان میں 3 دھماکے ہوتے تھے، روزانہ لاشیں اٹھانی پڑتی تھی، روزانہ معاملہ تھا۔ پھر یہ ہے کہ کافی حد تک جیسا کہ آپ نے کہا مؤثر کنٹرول ہوگی، لیکن ختم تو نہیں ہوئی، وہ کبھی نہ کبھی سر اٹھاتی رہی ہے اور لوگوں کا خون بہتا رہا ہے۔ کبھی بھی یہ صورتحال نہیں پیدا ہوئی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دہشت گردی پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ اب اس نے پھر سر اٹھا لیا۔ لیکن سر، بات یہ ہے نا کہ متعلقہ ادارے اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں تو پھر تو ایسے معاملات نہیں ہوتے نا۔ ہمیں ایک مثال لیتے ہیں نا کہ 9/11 امریکہ میں ہوا، اس کے بعد دہشت گردی کا کوئی واقعہ ان کے اداروں نے ہونے نہیں دیا۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہوتے ہیں، انتظام بھی ہے، ہماری فورسز بڑی الرٹ ہیں، بہت ویجیلنٹ ہیں، لیکن پھر بھی وہ لگاتار ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے سیکورٹی فیلئر بھی تو ہے۔ یہ آپ کی بات ٹھیک بھی ہے اور ٹھیک نہیں بھی ہے۔ دیکھیں، دہشت گردی کا 9/11 کا ایک واقعہ وہاں ہوا،
ٹھیک ہے، اس طرز کا اور نہیں ہوا. امریکہ جتنی دہشت گردی کہیں بھی نہیں ہوتی. روز آپ سنتے ہیں فلان جگہ پر 8 اسٹوڈنٹس مار دی گئے یونیورسٹی میں داخل ہو کر، اور فلان جگہ پر اتنے جو ہے لوگ مارے گئے، اور بلا وجہ. سر وہ تو وائلنس ہے نا، اس کو آپ دہشت گردی تو نہیں کہہ سکتے. وائلنس کا میں تو ترجمہ دہشت گردی کروں گا. وائلنس کا کیا ہوتا ہے؟ انسانی خون کا ناحق بہہ جانا، یہی دہشت گردی ہے. کسی قانون کے تحت کسی کو سزا نہ ملنا، بلکہ ناحق اس کا خون بہہ جانا بغیر کسی اس پر کوئی مقدمہ اس کا، تو وہ تو دہشت گردی ہے. تو امریکہ میں بے تحاشا واقعات ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے ادارے یقینی طور پر اس طرح کام نہیں کرتے، اس میں بڑے فلاز ہیں، بڑی کوتاہیاں، بڑی غلطیاں سامنے. جس طرح ہمارے باقی محکموں میں، باقی معاملات میں ہمیں کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ملتی ہیں، وہی حال ہمارے دفاعی اداروں کا بھی ہے، وہاں بھی ہے. یہاں تو دیکھیں نا، یہاں تک کہ ایک ایئر بیس پر حملہ ہو گیا. ایئر بیس پر حملے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایئر بیس پر حملہ ہو گیا. حالانکہ آئے روز جو ہے چیک پوسٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں، فوجیوں کی گاڑیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، تو یہ تو انتہا ہے حالانکہ نا. ایئر بیس پر حملہ ہونے کا کم از کم میری سمجھ میں بات نہیں آتی یہ کیسے ہو گیا. بہرحال بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. یہ جو ہمارے ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے یہ دہشت گردی تھی، اور باہر کے اخبار تو بہت بڑا نقصان بتا رہے ہیں. اللہ جانے اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا. یہاں انہوں نے بتایا کہ 3 طیارے جو فنکشنل نہیں تھے. بہرحال ان کو بھی جزوی نقصان پہنچا، بہرحال یہی خبر تھی. بہرحال اللہ کرے کہ نقصان زیادہ نہ ہوا. جی اللہ کرے. جی ضیاء صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے زیادہ تر جو واقعات ہیں وہ پاکستان کے مغربی بارڈر کے آس پاس ہو رہے ہیں، اس کے قرب و جوار میں ہو رہے ہیں. میری مراد افغانستان کا بارڈر ہے. آپ کی نظر میں اس وقت دہشت گردوں کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وسیم صاحب، جو پاکستان کا مغربی بارڈر ہے روایتی طور پر تو اس میں، یعنی جو ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے تاریخی طور پہ اور روایتی طور پہ. درمیان میں ایک وقت آیا تھا 1996 سے لے کے 2001 تک، جب طالبان افغانستان کا پہلے دور حکومت تھا، اور ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت جو ان کی افغان طالبان کی حکومت تھی، اس وقت پھر ایسا معاملہ بھی ہوا، اور پاکستان نے اس وقت کی افغان حکومت کو تسلیم بھی کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو وہاں پہ اپنی فوج تعینات کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی. اس کی وجہ یہ تھی سافٹ بارڈر کہ رہا ہے. سافٹ بارڈر بن گیا. سافٹ بارڈر تو تھا لیکن سیکیور بارڈر ہو گیا تھا بڑا. یقیناً جو پہلے وہاں پہ کچھ ایلیمنٹس موجود ہوتے تھے، اور ہمیشہ ہی یہی رہا ہے کہ افغانستان میں جو ایلیمنٹس موجود تھے وہ پاکستان سے مختلف وجوہات کی بنا پر دشمنی سمجھ لیں، یا کم از کم ناراضی ضرور ان کی رہتی تھی. اور اس میں ان کے نظریاتی کچھ جو ہیں وہ وجوہات بھی ہیں. کچھ ایسی وجوہات بھی تھیں جو کہ آپ عصبیت پسندی کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ بہرحال پاکستان کی جانب سے بھی ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، اور کچھ واقعات حال میں بھی ہوئے کہ ہم نے جو ہے وہ یعنی افغانستان کے علاقوں کے اندر جا کر کچھ کارروائی کی. اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے بھی رہے ہیں، ماضی میں ہو بھی رہے ہیں. روایتی طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پشت پناہ انڈیا، امریکہ، اور پھر ان کی لڑی جا کے اسرائیل سے بھی ملتی ہے. اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ آن دا ریکارڈ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس بھی موجود ہیں. ہمارے جو انٹیلیجنس کے سابق عہدے داران ہیں ان کے بیانات بھی ہیں، جس کے اندر صاف یہ تذکرہ نظر آتا ہے کہ را، سی آئی اے اور موساد، ان کا نیٹ ورک جو تھا وہ ہمیشہ پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کرتا رہا ہے. اس کی ایک جو زندہ مثال ہے وہ کلبھوشن یادو اور اس کا نیٹ ورک ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو آپ کو سی آئی اے کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس میں بھی یہ نظر آئے گا کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر جو افراتفری پھیلانے کے لیے یہ کام کیے گئے ان کی طرف سے. بہرحال وہ اپنی جگہ کا ایک معاملہ ہے. یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 2001 سے لے کر 2021 تک جو امریکہ کی بنائی ہوئی حکومت افغانستان میں رہی، تو وہاں پر انڈیا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی. اور انویسٹمنٹ صرف وہ مال و دولت یا پیسے کی صورت میں ہی نہیں تھی، بلکہ وہاں پہ لوگوں کو خریدا بھی گیا باقاعدہ. اور خریدنے سے مراد یہ کہ آپ اندازہ کریں نا
ایک ملک افغانستان، وہاں پہ 17 کونسلیٹ بھارت کے کھلے ہوئے ہیں اور کھلم کھلا دہشت گردی ہو رہی ہے، جس کے رد عمل میں بہرحال پھر پاکستان نے کچھ آپریشنز بھی کیے، کیونکہ وہاں سے دہشت گرد یہاں آگے بھی آباد ہو گئے ہوئے تھے۔ ایک ایلیمنٹ جو ہمیں 2003، 4، 5 کے بعد دکھائی دیتا ہے، اگر ہم بالکل اس کو پن پوائنٹ کر کے پریسائز ہو کے بات کریں، تو ڈما ڈولا پر جب حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد ٹی ٹی پی کا جو وجود سامنے آیا، تو ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس، اگرچہ اس پہ ہم بات مزید کریں گے بعد میں، کہ وہ کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جسے کہا جائے، انگریزی میں کہتے ہیں ہوموجینیس، یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک گروپ ہے تمام کا تمام، اس میں مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے گروہ وہ موجود ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے دہشت گردی پاکستان میں پھیلائی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی حال ہی میں جو افغانستان، یعنی اس کو آپ یہی کہیں گے نا کہ امارت اسلامیہ افغانستان، ان کے جو سپریم لیڈر ہیں، ان کے جو امیر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ، ان کی طرف سے ایک فتویٰ بھی جاری ہوا، اور فتویٰ یہ تھا کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنا خلاف شریعت ہے، حرام ہے۔ پھر یہ کہ ابھی چند دن پہلے جو ان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے اپنا ایک جو ان کی ویب سائٹ ہے، ان کی جو ویب سائٹ ہے امارت اسلامی اردو، اس کے اندر ایک بیان بھی جاری کیا، جس میں اگرچہ انہوں نے پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے جو کچھ الزامات لگائے تھے ان کا جواب دیا، لیکن اس بات کا لب لباب یہ تھا کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں کر رہا پاکستان میں، اور وہ برادرانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے اور بہتر کرنا چاہتا ہے اور ان کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو ہیڈ ہیں نور ولی، وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ تو بہرحال معاملات پیچیدہ ہیں، اتنے سادہ نہیں ہیں۔ پشت پناہی نہ بھی کر رہے ہوں، مجبوریاں ایسی کئی مرتبہ بن جاتی ہیں کہ کنٹرول نہیں کیے جاتے لوگ۔ اب اس کا اگر جب حل کی طرف ہم بات آگے بڑھائیں گے، تو یہ پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی بات چیت کے ذریعے ہی معاملات کو طے کرنا پڑتا ہے اور ٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ الٹیمیٹلی بات چیت کے ذریعے ہی معاملات کو طے کرنا پڑتا ہے، یہ فرمایا رضا الحق صاحب نے، اور یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ دنیا میں جہاں پہ بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے مذاکرات ہی کیے جاتے ہیں، چاہے وہ دو جماعتوں کے درمیان ہو، دو ممالک کے درمیان ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہماری ہسٹری ہے کہ اپنے برادر اسلامی ملک جو ہے افغانستان، اس کے ساتھ ہمارے مذاکرات اپنے کانفلکٹس کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کے لیے ہم نے کیے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں بھی ایک مذاکراتی عمل طالبان کے ساتھ چلا جو فیل ہوا اور پھر ہمیں رد الفساد کرنا پڑا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی ایک مذاکراتی عمل چلا، پھر ہم نے سیز فائر بھی کیا، لیکن پھر ہم واپس اسی ڈگر پہ ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہیں۔ تو یہ مذاکراتی عمل جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا جبکہ پوری دنیا میں یہ کامیاب ہوتا ہے؟ دیکھیں وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان اور پاکستان کے معاملے میں اگرچہ ظاہری طور پر تو یہ دونوں ممالک ہی انوالو ہیں اور یہاں ہی سے جو بھی اچھا برا صدور ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں بڑی گیم کرنے والے بھی انوالو ہیں۔ امریکہ ہے، چائنا بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر امریکہ ہے کہ یہ ان پر انحصار نہیں کرتے، یعنی یہ چھوڑتے نہیں اس بات کو کہ یہ خود اپنے آپس میں یہ بات طے کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک بات تو یہ، میں رضا الحق صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، میں نے تو جتنا تنازعات کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، مجھے تو ہر جگہ مذاکرات ہی نظر آئے ہیں بالآخر۔ ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ ایک فریق کی کیا پوزیشن اور اس نے مذاکرات میں کیا حاصل کیا۔ مثال کے طور پر جنگ عظیم دوم میں بالکل واضح فتح حاصل ہو گئی تھی انگلینڈ کو، واضح فتح حاصل ہو گئی تھی اتحادیوں کو، لیکن بعد میں مذاکرات کرنے پڑے۔ ہوتا یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ میں جو کوششیں ہوتی ہیں اس میں یہ چیز داخل ہوتی ہے کہ ہم جنگ کو اس سٹیج پر لے جائیں، اپنے دشمن کو اس سٹیج پر پہنچا دیں کہ آگے جو ہونے والے مذاکرات ہیں اس میں ہم بہتری حاصل کر سکیں، اس میں ہمارے حق میں زیادہ بات ہے۔ مذاکرات سے فرار ممکن نہیں ہے، اگر مذاکرات نہیں کریں گے تو بات کبھی سیٹل نہیں ہوگی۔
یہ سوویت یونین جہاں سے نکلا، جنیوا میں مذاکرات ہوئے، مذاکرات بالآخر کرنے پڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں کسی جگہ پر کسی ایک فریق نے دوسرے فریق کو بالکل ایلیمنیٹ کر دیا ہو، بالکل ختم کر دیا ہو، کرش کر دیا ہو، تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہو اور وہاں ضرورت نہ پڑی ہو، لیکن یہ ہے کہ 100 میں سے 95 99 جگہ پر آپ کو مذاکرات کرنے پڑے۔ سر وہ بات بالکل صحیح ہے، پوری دنیا میں یہی عمل چلتا ہے، مذاکراتی عمل چلتا ہے معاملات کو سلجھانے کے لیے، لیکن پاکستان کی تو 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہی بات نا میں نے عرض کی ہے، یہاں مذاکرات اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک عالمی کھلاڑی جو ہے نا وہ کامیابی کے راستے میں کھڑے رہیں گے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ عالمی کھلاڑیوں کا کام ہے۔ دیکھیں کون نہیں جانتا کہ ٹی ٹی پی کس نے کھڑی کی تھی؟ کون نہیں جانتا کہ امریکہ نے اور انڈیا نے یہ تنظیمیں کھڑی کی تھی؟ اور جنہوں نے کھڑی کی تھی وہ ان سے پورا کام لیں گے۔ انہوں نے فساد کے لیے کھڑی کی تھی، وہ مذاکرات کیوں ہونے دیں؟ اور مذاکرات ہو جائیں تو وہ کامیاب کیوں ہونے دیں؟ پھر یہ ہے کہ یہاں جو افغانستان میں ایک معاملہ، ایک مصیبت اور بھی ہے، جیسے کبھی رضا الحق صاحب نے نہیں کہا، اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے کہ 1-2 فریق ہوتے ہیں، جنگ کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کا تنازع ہوتا ہے، ان میں مذاکرات ہوتے ہیں۔ یہاں ٹی ٹی پی کا خاص طور پر معاملہ یہ ہے کہ اس میں پتہ نہیں کتنے گروپس ہیں، کتنے گروہ ہیں، لہٰذا ان سب سے مذاکرات کر کے ان سب کو رضامند کر لینا بہت مشکل ہے۔ وہ بھی اس صورت میں ہو جائے گا اگر ہمارے ریاستی ادارے بھی اور وہ ریاستی ادارے جو میں کھلا رہے ہیں، یہ باہر کے کھلاڑی ہیں، جب ان کا مفاد اس میں ہو جائے گا کہ یہ دہشت گردی بند ہو جائے تب بند ہوگی، اس کے بغیر نہیں بند ہوگی۔ لیکن اس کے لیے مذاکرات ہمیں اس لیے کرنے چاہیے کہ مذاکرات سے کم از کم نقصان میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مذاکرات تو جاری رہنے چاہیے، اور جو عالمی کھلاڑی ہیں نا ان کے رول کو بیچ میں سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دونوں فریق جو ہیں یا جو بھی لوکل جتنے فریق ہیں وہ بات کو آپس میں ختم کرے۔ جب وہ دوسروں کا سہارا لیتے ہیں، باہر کے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، کوئی لے، ایک فریق لے یا دوسرا فریق لے، تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ جن مذاکرات کی میں بات کر رہا ہوں یہ تو 1 to 1 تھے نا، یعنی افغان جو ہیں حکام اور پاکستانی حکام کے درمیان تھے، گروپس ان کے پیچھے تھے، اور ادھر بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ریاست اور حکومت کے خیال میں فرق آ جاتا ہے، اور جب ریاست اور حکومت کے خیال میں فرق آئے گا اور ادھر اور گروہ ہوں گے تو پھر وہ مذاکرات کامیاب تو نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھیں پھر میں کہوں گا وہ عالمی کھلاڑی ان کو کسی نہ کسی طرح چوغا دے رہے ہوتے ہیں، اس چوغا دینے کی وجہ سے بھی، دونوں سائڈ کی بات کر رہا ہوں، اس چوغا دینے کی وجہ سے بھی مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ ضیاء صاحب یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے ملٹری آپریشنز کیے گئے، ان کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ وہ آپریشن کامیاب ہوئے، اور جو ہے وہ ان کی وجہ سے امن قائم ہوا ہے۔ بے شک مکمل طور پہ نہیں ہو سکا یا امن دیر پا نہیں ہوا، لیکن امن قائم ہوا ہے، اور یہ پوری دنیا اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مذاکرات کی بات بیگ صاحب بھی کر رہے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ مذاکرات ہی حل ہیں، یہ مذاکرات کی جو تجویز ہے خاص طور پہ اس گروپ کے ساتھ کہ جس کی قیادت ہی منظر عام پہ نہ ہو، کیا معنی رکھتی ہے؟ جی وسیم صاحب، پہلے تو جس طرح بیگ صاحب فرما رہے تھے اسی میں اگر آپ کی اجازت ہو کچھ ایڈ کر دوں۔ دیکھیے یہ جو مذاکرات کا عمل ہوتا ہے نا، اس میں ہمیشہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز چاہیے ہوتے ہیں، ٹرسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور ایک طرف بیگ صاحب نے اشارہ کیا بڑا اہم ہے میرے نزدیک کہ کئی مرتبہ حکومت اور ریاست ایسا دکھائی دیتا ہے مختلف ان کی اسٹریٹجیز ہیں، یعنی وہ مختلف لاہ عمل کو اختیار کر رہی ہیں۔ میں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لال مسجد کا واقعہ تھا، اس میں ہماری جو اس وقت کے وزراء تھے ان کے بیانات مختلف آ رہے تھے، مذاکرات کی بات بھی چل رہی تھی، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے ان کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا، اور یہ 2 متضاد قسم کی چیزیں ایک دم سامنے آئیں۔ اور دوسری مثال آپ کے پاس اکبر بگٹی کی ہے کہ اکبر بگٹی کے حوالے سے ہمارے اس وقت کے شاید وزیر اعظم تھے چودھری شجاعت، وہ خود گئے تھے یا ان کے کوئی بڑے قریبی ساتھی وہاں پہ گئے تھے، موجود تھے، دوسری طرف سے جو ہے وہ اس پہ بمباری کر کے انہیں ہلاک بھی کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے نا آپ کا بڑا کلیئر ویژن۔ سر آپ نے 2 مثالیں دی، ایک مثال میری بھی سن لیجئے
کہ آپ نے فرمایا نا کانفیڈنس بلڈنگ میئر سی بی ایمز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اس دوسرے کیس میں جس میں دوسرا مذاکراتی عمل عمران خان کے دور حکومت میں ہوا تو اس میں ہم نے سیز فائر کیا. یہ ایک سمجھ لیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھا. پھر ہم نے ان کے کئی قیدی رہا کیے. اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا تھا کہ جیلوں کے دروازے کھول دیں؟ ہم کیا کریں اب؟ نہیں یقیناً جیلوں کے دروازے کھولنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ کئی مرتبہ آپ کو دہشت گرد گروہ جو ہیں ان کو نرم کرنے کے لیے، سافٹ کرنے کے لیے ایکشن لینا پڑتا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جب انہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدوں سے انحراف کیا ہو. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردی کو کنٹرول کیا، مذاکراتی عمل میں بھی انہوں نے ہی حصہ لیا. ہم پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. کنٹرول بھی انہوں نے ہی کیا تھا. ہماری فوج نے ہی یعنی کہ ہراول دستے کے طور پہ یہ سارا معاملہ کنٹرول میں لے کے آئے. اور افغانستان میں مذاکرات شروع کرنے میں بھی ہمارے ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی وہاں موجود تھے. تو کچھ سوچ سمجھ کے وہاں موجود تھے جو وہ کر رہے تھے. ایک چیز تو یہ اپنی جگہ ہے. دوسری بات یہ کہ فوجی آپریشن کوئی بھی کیا جاتا ہے وہ مینز آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. یعنی کہ جب کوئی کسی قسم کا کوئی بھی جو طریقہ کار وہ کامیاب نہ ہو سکے تو آخری پھر آپ کے پاس یہی راستہ بچتا ہے کہ فوجی آپریشن، اور اس کے اہداف ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ چاہے ضرب عضب ہو، چاہے رد الفساد ہو، اس کے بعد ان آپریشنز کے بعد جن علاقوں سے دہشت گردوں کو کلیئر کیا گیا تھا وہاں ہم نے سول ایڈمنسٹریشن قائم نہیں کی اس طرح سے جیسے کرنی چاہیے تھی. اور وہ لوگ جو ڈسپلیس ہو گئے ہوئے تھے اور یقیناً اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ان کو انٹیگریٹ نہیں کیا. پھر یہ کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ موجود تھے ان پر نظر نہیں رکھی، ان کی مانیٹرنگ نہیں کی، ان کو پھیلنے دیا گیا. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ کچھ کمزوریاں بھی تھیں، کچھ کوتاہیاں بھی تھیں. لیکن ابھی چند دن پہلے یہ میں ایک ویڈیو سن رہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کی، جس کے اندر انہوں نے دو باتوں کا تذکرہ کیا. ایک تو باہر انہوں نے ویڈیو میں تذکرہ کیا، ایک اور حوالہ کہیں اور سے آپ کو سوشل میڈیا پہ دکھائی دے رہا ہے آج کل، کہ جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا ٹی ٹی پی کے سربراہ جو افغانستان میں ہیں نور ولی، انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک خط لکھا ہے. اس میں کہا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم پاکستان کے خلاف جو جہاد کر رہے ہیں اس میں کیا خامی ہے، خامیاں ہمیں بتائیں. تو مفتی صاحب نے پھر اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیے غالباً یہ سال پہلے کی بات ہے کہ افغان طالبان اور امارت اسلامیہ افغانستان کی دعوت پر پاکستان کے علماء اکرام کا ایک وفد کابل گیا اور اس نے افغان طالبان کی حکومت سے بھی ملاقات کی. اور یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اپنے الفاظ ہیں اس ویڈیو میں کہ انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ مذاکراتی عمل میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے، ہم پاکستان میں امن کے خواہاں ہیں، ٹھیک ہے، البتہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں آپ سے کہ یہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں آپ ان سے بھی مل لیں، ان سے بات کر لیں، ان کے جو ذہنوں میں کچھ اشکالات ہیں شاید آپ ان کو دور کر سکیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی اس بات سے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ تو انہوں نے خود مانا اس بات کو. لیکن یہ بھی کہ اس کو جیسا کہ ان کے جو ترجمان ہیں اس نے کہا کہ جو کسی ملک کے بھی اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے عزم کا جو افغان طالبان اظہار کر رہے ہیں اس کو فیس ویلیو پہ بھی لینا چاہیے. پاکستان کو بھی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز مزید کرنے چاہیے. اور اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بہرحال کسی دوسرے ملک کے خلاف عمل نہ کرنا، اس کا عزم ایک مختلف چیز ہوتی ہے، اس کو کرنے کی یا اس کو پورا کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ایک اور چیز ہو سکتی ہے. اور دکھائی دیتا ہے ایسا ممکن ہے کہ اتنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کچھ معاملات میں ابھی نہ ہو، تو پاکستان کو یہ مارجن دیکھ کر ان کو اور ساتھ بات چیت کے ذریعے ہی معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. سر بڑی اچھی بات ہے آپ نے یہ کی کہ مارجن دینا چاہیے ہمیں، لیکن ہمیں یہ بھی مد نظر چیز ایک رکھنی چاہیے کہ افغانستان کے پاکستان کے علاوہ 5 ہمسایہ ممالک ہیں جس میں چائنا ہے، ایران ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے. ان 5 ممالک میں افغانستان سے کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ اس کو بھی تو سوچنا چاہیے ہمیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے ان ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوتی، جبکہ اس افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ہیڈ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جہاد ڈکلیئر کر رہے ہیں. اب پاکستان نے ان کے حق میں کیا نہیں کیا؟ بینگ کے ہمسایہ ملک، برادر اسلامی ملک، ہم نے ان کے لیے کیا نہیں کیا؟ دہائیوں تک ہم نے جو ہے وہ ان کے مہاجرین کو جو ہے پناہ دیے رکھی، ٹھیک ہے.
اور پھر ہم نے پوری دنیا سے یہ تانا سنا کہ جہادیوں کی نرسری ہے پاکستان، ٹھیک ہے، اور یہ ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے. اس کے نتیجے میں ہم نے کیا پایا؟ کلاشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر اور دہشت گردی جس سے ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی. ٹھیک ہے، ہم سایہ کے بہت حقوق ہوتے ہیں، ہمارے دین میں بھی بہت رہنمائی ہے، لیکن اس کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ اپنا گھر تباہ کر لیں. اس میں دیکھیے عرضی ہے، اب آپ نے کیونکہ یہ بات چھیڑ ہی دی ہے تو اس پہ بھی تھوڑی بات کر لی جائے. 20 سال تک افغانستان میں بمباری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے ساتھ بلکہ پوری پشت پناہی کے ساتھ کی گئی. پاکستان کے وہ قبائلی علاقے جہاں پہ کسی دور میں وہ پاکستان کے فرنٹ لائن محافظ ہوا کرتے تھے، ان کے علاقوں کے اوپر بھی بلا تخصیص کے دہشت گرد ہے کہ عام شہریہ بمباری کی گئی بلا تخصیص. یہ جو آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد تھے، کیا اس میں معصوم جانیں نہیں گئیں؟ بہت ساروں کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کے اوپر بمباری کی گئی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب افغان طالبان نے 15 اگست 2021 میں دوبارہ حکومت سنبھالی اور امارت اسلامیہ افغانستان کی دوبارہ سے بنیاد رکھی، تو اس وقت سے لے کر تقریباً اس سال کے آخر تک دہشت گردی کے کوئی اکا دکا واقعاتی ہوئے تھے، اس سے زیادہ نہیں. پھر ہوا کچھ ایسے کہ پاکستان نے جو امریکہ سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی تھی یا کر رہا تھا، اس پر ایک یو ٹرن لیا، اور پاکستان سے پھر ایمن الظواہری کے جو قتل ہے اس حوالے سے بھی مبینہ طور پہ ایئر سپیس استعمال کی گئی. اور جب یہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں تو پھر یقیناً افغانستان والے بھی اپنے ملکی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی والوں کو یہاں بھیجا، لیکن جو مذاکراتی عمل میں وہ ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہمارے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہے تو پھر ہم کم از کم دوسری طرف دیکھیں گے، پھر آپ جانیں اور یہ جانیں. تو بہرحال یہ معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یقیناً 2 ممالک ہیں نا، انہوں نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس چیز کو دیکھیں ہمارے مفاد میں کیا ہے. جس طرح دنیا اس وقت جو ایک بارود کے ڈھیر پہ کھڑی ہوئی ہے، کیا کسی اور جگہ جنگ چھیڑ دینا کیا یہ ہمارے مفاد میں ہے؟ کیا پاکستان بھول چکا ہے؟ کیا پاکستان اس بات کو بھول چکا ہے کہ سپر پاورز کا جو قبرستان ہے، جہاں پہ ایک برطانیہ، سوویت یونین، امریکہ سب کو شکست ہوئی، اب ہمارے اندر ایک ریمبو کی روح بیدار ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں وہاں پہ چڑھ دوڑیں. تو لہذا ہمیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن اگر انہوں نے جہاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے ہمارے خلاف تو کیا کریں؟ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے اندر فرق کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے جو مقتدر طبقات ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات کو وہ سمجھیں گے، اس کے مطابق اسٹریٹجی کو بنائیں گے تو پھر خیر برآمد ہوگی انشاءاللہ. میں چاہوں گا 2 سال میں ایوب بیگ صاحب، میرے سوال کا بھی آپ ذرا ایڈ کر لیجئے گا. 2 سال میں اگر طالبان اپنی سرزمین سے جو دہشت گردی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو ہم طالبان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حامی ہیں، دوست ہیں، اور وہ جو ہے ان کو ہم جو ہے وہ سرٹیفکیٹ این او سی دیے رکھیں کہ جناب ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہی کوئی دشمن ہے ہمارے، کوئی غیبی قسم کی. بات یہ ہے جی کہ ایک احسان ہم نے ان پر کیا، ہم نے ان کے کتنے 40 لاکھ یا 30 لاکھ یا مہاجرین کو رکھا، انہیں پالا پوسا، انہیں کھلایا، انہیں سب کچھ دیا، اپنی جگہ دی. بہت بڑا احسان تھا، اس میں شک نہیں. لیکن کیا ہم یہ احسان بھول گئے ہیں کہ اگر سوویت یونین کو مجاہدین نہ روکتے تو وہ پاکستان کو روندتے ہوئے گزر جاتا ہے؟ سر ان کو روکنے میں بھی تو پاکستان کا رول تھا. مجاہدین کہاں سے جا رہے تھے، کہاں سے بھرتی ہو رہے تھے؟ میری سنیں ان مجاہدین کے استاد کون ہیں؟ میری سنیں نا، وہ افغانی تھے جنہوں نے روکا، وہ افغانی تھے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر پاکستان کا تحفظ کیا. پاکستان نے انہیں کھلایا پلایا، بہت اچھی بات کی، بہت بڑا احسان کیا. افغانستان نے اس وقت، خاص طور امریکہ نے جب حملہ کیا افغانستان پر، اس وقت پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں تھی، لیکن سوویت یونین تو اپنے عزائم صاف بتا رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں پانی کی طرف. اگر افغانی اس کو نہ روکیں تو وہ پاکستان کو روند کر گزر جائے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ امریکہ افغانستان کو سوویت یونین کے حوالے کر چکا تھا. وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ اب روکا نہیں جا سکتا. اب اس کو فکر تھی کہ افغانستان کے بعد کیا ہو. افغانستان کے بعد اس نے بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان کو روند دینا تھا اگر
یا مجاہدین اس کو نہ روکتے. ٹھیک ہے اس روکنے میں بھی پاکستان نے مدد کی, لیکن وہ مدد خالی کسی صورت نہیں روک سکتی تھی, وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی تھی. جو مجاہدین نے رول ادا کیا ان کا بھی ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں زندہ رہنے کا موقع دیا. ہم نے انہیں کھلایا پلایا, بالکل کام کیا, ان کی خدمت کی, کھلایا پلایا, انہوں نے ہمیں مرنے سے بچایا. تو دو طرفہ بات ہے, ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ. ایک اور بات ہے آپ نے کی ہے, دیکھیں اگر افغان ٹی ٹی پی کو وہ 2 سال میں کنٹرول نہیں کر سکے تو ہم کنٹرول کر سکے اپنے اندر ہونے والی دہشت گردی کے. ہمیں بھی تو چاہیے تھا نا کہ ہمارے اندر جو دہشت گردی تھی وہ ایک بندہ کوئی کراس نہ کر پاتا. اگر وہ نہیں کر سکے تو ہم کہاں کر سکے ہیں, ہم بھی نہیں کر سکے. وہ اپنے اندر ان بندوں کو کنٹرول نہیں کر سکے بقول آپ کے, اور کسی حد تک ٹھیک بھی بات ہے. ہم فینسنگ لگا رہے ہیں اسی جو ایسے دہشت گردوں کی روک تھام کے لیے, وہ نہیں قائم رہنے دے رہے. بات یہ ہے کہ سوال وجہ نہیں ہے, سوال جواب ہے کہ اگر ہم دہشت گردی نہیں روک سکے, فینس لگائی یا کچھ کیا, ہم نہیں روک سکے. اگر ہم اتنے تھے تو انہوں نے توڑی تھی, ہم ان کو جواب دیتے. لیکن یہ کہ ہم اپنے کام میں ناکام رہے, ہم اپنی دہشت گردی میں کسی طرح کنٹرول نہ کر سکے. اور الزام ان کو دیتے ہیں جہاں پہلے ہی 60-70% آبادی 1947 سے پاکستان کے خلاف ہے اور افغانستان ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب بھی کون نہیں جانتا کہ افغان طالبان کی تعداد جو ہے دوسرے افغانیوں کی نسبت بہت کم ہے, اور جو زیادہ لوگ ہیں وہ 1947 سے اینٹی پاکستان ہے. یہ افغان طالبان کا بہت بڑا مارکہ ہے, بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس باقی 2-2.5 کروڑ جتنے بھی افغان ہیں ان کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. وہ سب 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کے دشمن ہیں, لیکن ان کی دشمنی بارآور ہے, اس سے افغان طالبان نے ہی روک کر رکھا ہے, اور اس حوالے سے وہ ہمارے محسن ہیں. ہم ان کے محسن ہیں, وہ ہمارے محسن ہیں. یہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ صرف ہم نے ان پر احسان کیا, اور نہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف انہوں نے ہم پر احسان کیا. یہ دونوں نے دونوں کا بنتا بھی تھا, دونوں صرف ہمسائے نہیں تھے, دونوں مسلمان بھی تھے, دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں, صاف بات ہے, اب صرف اور صرف امریکہ ہے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ مسئلہ پیدا کر رہا ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ ہماری نگران حکومت نے یہ جو حالیہ فیصلہ کیا کہ غیر قانونی تارکین وطن جو ہے ان کو واپس بھیجنے کا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی یہ جو حالیہ لہر ہے یہ اسی فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی, ایک طرف تو یہ بات ہے کسی شخص کو کسی دوسرے ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے کا قطعی طور پر حق نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ بات اپنی جگہ واضح ہے, صاف ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جو پس منظر ہے, اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں ان کے غیر قانونی لوگوں کو یقیناً نکالنا چاہیے, لیکن اس کا کوئی انداز ہوتا, اس کا کوئی طریقہ ہوتا, بجائے اس کے کہ ان کا سامان اٹھا کر باہر ہماری حکومت نے ایک ٹائم فریم تو دیا تھا. ٹائم فریم تو اتنے ٹائم فریم میں تو ایک دکان خالی نہیں ہوتی, اتنے ٹائم فریم میں تو ایک مکان خالی نہیں ہوتا. یہ تو ٹائم فریم دینا بلکہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت زیادتی پر اتری ہوئی ہے. یہ ٹائم فریم اتنے لاکھ بندوں کا 1 مہینہ, یہ مذاق ہے, یہ بالکل مذاق اس تھا. پہ تو مذاکرات ہو سکتے تھے. حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, حکومت بار بار کہہ رہی ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. بالکل دینا چاہیے تھا, بالکل غیر قانونی لوگوں کو نکالنا چاہیے تھا. لیکن میں آفیشلی ریکویسٹ آتی تو کیا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت غور نہ کرتی اس پہ؟ افغانستان حکومت نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ جی ان کو نہ نکالا جائے اس طرح, لیکن پاکستانی حکومت کچھ سننے کو تیار نہیں ہے. نہ نکالا جائے اپنی جگہ ایک مطالبہ ہے, اور یہ غیر قانونی ظاہر ہے, وہ ظاہر ہے, اور انہوں نے کچھ ٹائم بڑھایا ہے, اب کچھ ٹائم بڑھایا ہے, لیکن وہ ٹائم بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جس میں وہ ایمیکیبلی جو ہے وہاں سے نکل سکے. میں سمجھتا ہوں ہمارا انداز بڑا رف اور روڈ رہا ہے ان کے ساتھ اس حوالے سے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے, بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اس خطے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشمکش چاہتا ہے اور ان دونوں کو لڑانا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ مختلف اقدامات ہماری حکومت سے کروا رہا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. ضیاء صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں اور ایک عرصے سے چل رہی ہیں, اور جن کو جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے, اس میں علماء کرام پاکستان کے جو ہیں وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟
سین صاحب دیکھیے جو جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہمارے لیے جو رہنمائی موجود ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یعنی مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اگر ان میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کروا دیا کرو. اور مومن کی ایک اور شان یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ کافروں کے حق میں تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت رحم کرنے والے اور رحیم ہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں. اچھا یہ بھی دیکھیے کہ جو دہشت گرد ہے زیادہ تر ان میں وہ ٹی ٹی پی کے بھی لوگ ہیں، وہ بھی کلمہ گوئی ہیں، اگرچہ وہ غلط راستے پر لگ گئے ہیں. اب علماء اکرام کا رول یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک ویڈیو کا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہاں پہ گئے افغانستان میں، اس طرح کے جو آپس کے جسے آپ کہتے ہیں کالجز یا یونیورسٹیوں کی لینگویج میں ایکسچینج پروگرامز، یہ ایکسچینج پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے اور باور کرانے کی ضرورت ہے تمام لوگوں کو. اور لوگوں سے مراد اب یہ کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سٹیک ہولڈرز کون کون ہیں، اس میں سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے عوام سب سے بڑے سٹیک ہولڈر وہ ہیں. نمبر 2 دونوں طرف کی حکومتیں، علماء اکرام، جو دیگر مختلف معاملات کے اندر اثر رکھتے ہیں وہ لوگ، اور پھر اسٹیبلشمنٹ. ان سب کو باور کروایا جائے کہ بہرحال یہ معاملات ہم نے صلح صفائی سے طے کرنا کسی طرح. یہ ہرگز نہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا نہ افغانستان کے مفاد میں ہوگا. دونوں کی جہاں جہاں کمزوریاں اپنی کمزوریاں دور کریں. اگر نہیں کرتے تو لڑانے والے لڑائیں گے، نقصان بہرحال ہمیں ہوگا. ایوب بیگ صاحب، پاکستان کے نگران وزیر اعظم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ پالیسی ریویو کرتے ہوئے جو اقدامات تھے اس کی ایک جسٹیفیکیشن انہوں نے دی ہے. آپ یہ فرمائیے کہ پاکستان کی اس وقت موجودہ حکومت کی جو افغان پالیسی ہے اس پہ تنظیم اسلامی کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیں جی، تنظیم اسلامی کا موقف اس بارے میں بالکل واضح ہے. نمبر 1 کہ افغانستان کی حکومت کسی حکومت کو تسلیم کرنے کے جتنے معیارات ہیں ان پر پوری اترتی ہے. پھر اسے کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا، اسے تسلیم کیا جائے. پھر دوسری بات کہ لڑنے جھگڑنے کی بجائے تمام معاملات افہام و تفہیم سے طے کیا جائے اور اپنا یعنی مسلمان ہونے کو بنیاد بنائی جائے تعلقات کے قیام کے حوالے سے. دوسری یہ بات یہ بھی ہے، تنظیم اسلامی سمجھتی ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان بالکل مختلف اینٹیز ہیں، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور ٹی ٹی پی کے بہت سے عناصر جو ایسے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن افغان طالبان میں ہمیں کم از کم کوئی ایسے عناصر نظر نہیں آتے جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے. میں سمجھتا ہوں دوسری طرف سے بھی کوشش ہوئی ہے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کو جو ہے ہم کسی صورت جہاد نہیں کہیں گے. افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت پاکستان کے خلاف افغانیوں کی جنگ کو جہاد نہیں کہیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت سے علاقے سے ان لوگوں کو جو اینٹی پاکستان سے ان سے ہتھیار واپس لے لیے ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سو کو وہاں جیل بھیج دیا ہے جو اینٹی پاکستان لوگ تھے. تو دونوں طرف سے کوشش ہوئی بھی ہے اور مزید ہونی چاہیے. باقی یہ مسئلہ ہے کہ اصل میں لوگ اس بات سے خوفزدہ ہیں، افغانستان سے بہت سی خبریں آتی ہیں، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، تو ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ طالبانائزیشن سے بچو، طالبانائزیشن سے بچو. بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہترین جواب دیا تھا اور آج بھی وہی جواب ہے. کون کہتا ہے آپ طالبانائزیشن اختیار کریں؟ آپ اسلام اختیار کریں، طالبانائزیشن خود بہت ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا. اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کرنے والا کام نہیں کرتے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ انتخابات میں اسلام بھی ایک منشور کا حصہ ہوتا تھا، اسلام بھی نعرے کا ایک حصہ تھا. اب آپ دیکھیں دینی جماعتوں کے منشور میں تو شامل ہوتا ہوگا، اس طرح سے ہماری سیاسی جماعتوں سیاسی نے تو کبھی نفاذ اسلام کی بات نہیں کی ہے. سیاسی جماعتوں میں سے ہر ایک نے کی ہے، لیکن اب بھی وہ دین سے اسلام سے منحرف تو نہیں ہو رہے نا، منحرف ہم نہیں تو ہوئے، عملی نفاذ کی بات کر رہے ہیں. لیکن منحرف نہیں ہوئے، لیکن اب اس کا ذکر میں کمی آ گئی. آپ نوٹ کر لیجئے، اور انتخابات ہونے والے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انتخابات میں اسلام کا نام جو ہے نا، خیبر پختونخوا میں کوئی جے یو آئی وغیرہ لے سکتے، اس میں کوئی نہیں، اور مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ اسلام کا نام استعمال ہوگا. لہٰذا ہم تو اس بات سے ہی یعنی ایک تو ہے نا اس اپنی نظریاتی بنیاد پہ کوئی عمارت کھڑی کرنا، وہ تو بہت بڑی دور کی اب رہ گئی ہے. اب تو اس پر گفتگو بھی نہیں ہوتی. اب ہم نے وہ راستہ تقریباً
ذہنی طور پر یوں لگتا ہے کہ ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو اس کا انجام بہرحال وہی ہوگا کہ یا لوگ طالبانائزیشن کی طرف جائیں گے یا لوگ پھر بڑے اینٹی اسلام ہو جائیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اصل کام یہ ہے کہ جو نظریہ ہم نے 1947 میں اپنایا تھا، جب تک اس پر ہم واپس نہیں لوٹتے، جب تک ہم رجوع نہیں کرتے اور اس چیز پر نہیں چلتے، تو ہماری فلاح، ہماری بہتری کم از کم مجھے تو نظر نہیں آتی. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.